پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں ایک نئے موضوع کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کے شروع میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بندے کی مرضی کہ کم پڑے یا زیادہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی جانب اور سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ہلال بھائی؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی لال بھائی، آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنانے والے ہیں؟ آج میں سورہ شمس کی چند آیتوں کی تلاوت کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، تلاوت قرآن پاک ہونے والی ہے تو ہم نے بڑے ادب و احترام سے بیٹھنا ہے، کیونکہ جہاں پر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جی لال بھائی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ہلال بھائی، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے جس کا ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔
جس کو پڑھنا عبادت، جس کو سننا عبادت اور اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں نیت کر لیجئے کہ روزانہ گھر میں کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن پاک ضرور کریں گے، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ۔ جیسا کہ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام بچے اور قرآن میں ہمارے ساتھ راشد نور بھائی موجود ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ بیٹا کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی راشد بھائی، تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے آپ بچوں کو اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں مدنی چینل پہ بچے دیکھتے ہیں، یہ پروگرام دیکھتے ہیں بچے اور قرآن، ان کو کیا فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے سے انسان کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور قرآن پاک پڑھنے والا اللہ پاک کا بھی محبوب ہوتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، چہرے میں اس کے چہرے پر نورانیت بھی آ جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن سیکھنا اور قرآن کو صحیح پڑھنا یہ کتنی زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور بچے جو ہمارا پروگرام بچے اور قرآن دیکھتے ہیں، آپ بھی نیت کیجئے، قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی عادت بنائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ویسے تو اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ہی صحابہ اکرام عظمت والے ہیں اور فضیلت والے ہیں۔ ان میں 4 صحابہ اکرام خلفائے راشدین یہ زیادہ افضل ہیں، یہ زیادہ فضیلت والے ہیں۔ کون کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ، حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج جو ہمارا ٹاپک ہے، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں، یعنی آج ہمارا ٹاپک ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ راشد بھائی، سب سے پہلے تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مختصر سا تعارف ہمیں بیان فرمائیں کہ کہاں پیدا ہوئے، ان کا نام پورا کیا تھا، ان کی کنیت کیا تھی اور ان کا لقب کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلفۂ راشدین میں سے دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک نام تو عمر ہے، اور آپ کے والد کا نام خطاب ہے، آپ کی کنیت وہ ہے ابو حفص، اور آپ کا لقب وہ ہے فاروق، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ پیارے بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ اچھا، یہ پیدا پتہ کب ہوئے؟ جب ہاتھیوں کے ذریعے خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا تھا، اسے کہتے ہیں عام الفیل، ہاتھیوں کا سال۔ عام الفیل کے 13 سال کے بعد حضرت عمر فاروق مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اور پیارے بچوں، آپ کو ایک اور بات بتاؤں، حضرت عمر فاروق کا جو سلسلہ نسب ہے، یعنی آپ کے خاندان جو ہے وہ 9th پشت میں جا کر اوپر چل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، یعنی آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی اعتبار سے 9th پشت میں جا کر مل جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جو شہزادی ہیں، آپ کی جو ایک بیٹی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بھی تھیں۔ تو اس اعتبار سے بھی بڑا قریبی ان کا ریلیشن ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان کیا کہ اے لوگو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ پاک نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، اس کے 6 سال کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ راشد بھائی، بعض صحابہ اکرام جب اسلام لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی کی دعوت سے لائے، اور بعض صحابہ اکرام جب اسلام لائے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکی کی دعوت سے لائے، اور بعض تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ دیکھ کے اسلام لائے تھے۔ تو یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا، انہوں نے اسلام لائے وہ، تو کیا واقعہ ہوا تھا اس وقت؟ بڑا آپ نے اچھا بیٹا سوال کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اگر ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر ہم تاریخی کتابوں کو پڑھتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے لیے خاص طور پر دعا کی تھی
تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ بیٹا جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے اس طرح دعا کی، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، اے اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ یہ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ پیارے آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کے بیٹے بھی ہیں اور سید المفسرین ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو جو کافر تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا کہ عمر بن خطاب اتنے بہادر ہمارے جو پارٹی کے فرد تھے وہ مسلمان ہو گئے، ہماری تو طاقت ہی بالکل ختم ہوگی، آدھی طاقت ہماری چلی گئی۔ تو اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، حسبک اللہ، اللہ تجھے کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جتنے مسلمانوں نے تمہاری پیروی کی، جنہوں نے اسلام قبول کیا، اے نبی وہ تجھے کافی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اسلام کی پہلی مرتبہ عظمت اس وقت پیدا ہوئی کہ جب حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں آئے، اور خانہ کعبہ میں جو بیٹا پردے لٹک رہے ہوتے نا وہاں پر آپ چھپ گئے، تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس آئے اور آ کر نماز پڑھنے لگے، اور آپ نے نماز میں سورۃ الحاقہ اس کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ حضرت عمر فاروق چونکہ خود عربی تھے، بہت زیادہ فصیح و بلیغ تھے، بڑی خوبصورت عربی آپ بولتے تھے، سمجھتے تھے، جب آپ نے قرآن کی آیتیں سنی تو حیرت زدہ رہ گئے، اتنا خوبصورت کلام۔ اس وقت پیارے آقا علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ قرآن معزز رسول سے باتیں ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ تو کوئی شاعر لگتے ہیں، جس طرح کہ اہل قریش کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں معاذ اللہ، تو یہ تو شاعر لگتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے اگلی آیت پڑھی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں، قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، تم کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ تو نجومی لگتے ہیں، کہ انہوں نے میرے دل کی بات پہچان لی اور وہی آیت پڑھ دی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ کاہن، اور یہ کسی کاہن یا نجومی کا قول نہیں، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم لوگ کم ہی نصیحت مانتے ہو۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کی عظمت پیدا ہوئی۔ تو پیارے بچوں، حضرت عمر فاروق کے دل میں پہلی مرتبہ اسلام کی عظمت تو اس وقت پیدا ہوئی، اور اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا ایک مرتبہ مکہ کی گلیوں میں تلوار لٹکائے ہوئے جا رہے تھے، اور ارادہ یہ تھا کہ معاذ اللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے، آپ کا مرڈر کریں گے۔ تو ایک شخص ان کو راستے میں ملا اور کہنے لگا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں تو مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کو معاذ اللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور تمہاری جو بہن کے ہسبینڈ ہیں وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اچھا۔ حضرت عمر فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف آ گئے۔ اچھا، جب بہن کے گھر کی طرف آئے تو دروازہ بند تھا اور اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے جب دروازہ کھٹکھٹایا، نوک کیا تو دروازہ کھلا اور اندر گئے، تو بہن نے جلدی جلدی وہ قرآن پاک جو کچھ لکھا ہوا تھا ان کے پاس وہ چھپا دیا، اور حضرت عمر فاروق کی جو سسٹر تھیں اور ان کی سسٹر کے جو ہسبینڈ تھے وہ قرآن پڑھتے تھے، وہ پڑھتے تھے صحابی رسول حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اچھا، یہ جو حضرت خباب تھے یہ چھپ گئے، تو دونوں آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی یہ سامنے تھے، اور قرآن پاک جس پر لکھا ہوا تھا وہ انہوں نے چھپا دیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم نے کیا کرنا ہے، بات چیت کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میرے کانوں میں کچھ پڑھنے کی آواز آئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اچھا، میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کو اور آپ کے جو بہنوئی تھے، بہن کے جو ہسبینڈ تھے، ان کو مارنا شروع کر دیا۔
اب انہوں نے جب مارا تو آپ کی جو بہن تھی نا، سسٹر تھی، اس کے چہرے سے خون نکلنے لگا۔ حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا کہ بہن کے خون نکل آیا تو تھوڑی شرمندگی ہوئی کہ میں نے اپنی بہن کو مارا ہے، تو تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور حضرت عمر فاروق ان سے کہنے لگے کہ تم نے کیوں اسلام قبول کر لیا؟ تو آپ کی بہن نے کہا کہ اے عمر، اگر حق دوسرے دین میں ہو تو اس کو قبول تو کیا جائے گا نا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھا مجھے وہ سناؤ، قرآن تم جو پڑھ رہے تھے نا مجھے دکھاؤ۔ تو آپ کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو، نہاؤ، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آؤ۔ حضرت عمر فاروق گئے، غسل کیا، نہائے، اور نہا کر آئے تو آپ کی بہن نے آپ کے سامنے جو سورہ طٰہٰ کی جو آیتیں تھیں وہ رکھیں۔ حضرت عمر فاروق نے جیسے ہی ان کو پڑھا تو دل میں اسلام کی اور عظمت پیدا ہو گئی، کیونکہ پہلے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ قرآن سن چکے تھے، تو کہنے لگے کہ اچھا مجھے آؤ لے کر چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو جب یہ بات سنی تو حضرت خباب جو تھے، جو حضرت عمر فاروق کی بہن اور ان کے بہنوئی کو جو قرآن پڑھاتے تھے، ان کے ٹیچر تھے، وہ آگے باہر اور کہنے لگے کہ عمر تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں مبارک ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے خاص طور پر اللہ پاک سے دعا کی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہارے حق میں وہ دعا قبول ہو گئی۔ تو حضرت عمر فاروق حضرت خباب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا جو پہاڑ ہے نا، صفا جو پہاڑ ہے اس کے قریب ہی ایک مکان میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے ساتھ اور مسلمان بھی تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، وہ بھی اس وقت موجود تھے۔ دروازہ بند تھا، حضرت عمر فاروق گئے اور دروازہ جب کھٹکھٹایا تو صحابہ نے آپ کو دروازے کی جو جھریاں ہوتی ہیں وہاں سے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو حضرت عمر فاروق بڑے ویسے بھی جلال والے تھے، غصے والے تھے اور بہت بہادر تھے، تو کچھ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی، تو جب وحی ختم ہوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر حضرت عمر فاروق کی تلوار کو اور ان کے دامن کو پکڑ کر جھٹکا تھوڑا سا اور کہا کہ عمر کیا اب بھی تم باز نہیں آؤ گے؟ کیا اب بھی تم اسلام قبول نہیں کرو گے؟ تو حضرت عمر فاروق نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو محبت سے دیکھا تو دیکھ کر فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا صحابہ کرام بڑے خوش ہو گئے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرے لگنا شروع ہو گئے، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بالکل حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں، ہم تو سب کے سامنے عبادت کریں گے۔ تو اس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے باہر تشریف لائے کہ صحابہ کرام کی دو صفیں تھیں، دو لائنوں میں صحابہ کرام تھے، ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے تھے، پیچھے ان کے صحابہ کرام تھے، ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے اور ان کے پیچھے صحابہ کرام تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں شان کے ساتھ آپ پھر خانہ کعبہ میں آئے اور وہاں پر آپ نے اللہ پاک کی عبادت کی، نماز پڑھی، تو اس وقت پھر آپ کو فاروق کا لقب ملا۔ فاروق یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والے، تو اللہ پاک نے آپ کو ایسا مقام و مرتبہ دیا تھا۔ یہ ایک مختصر سا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیسے کیا۔ تو اس سے پیارے بچوں ہمیں بھی ایک یہ بات سیکھنے کو ملی، دیکھیے اسلام نے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا، اسلام قبول کرنے والا وہ خود آیا، خود وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوا اور خود وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول انہوں نے کیا۔ اچھا راشد بھائی یہ بتائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے احادیث میں کیا فضائل بیان کیے گئے ہیں؟ حدیث پاک میں بیٹا حضرت عمر فاروق کے ویسے تو بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ 10 صحابہ کرام یہ وہ صحابہ ہیں جن کو خاص طور پر ایک موقع پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی کہ یہ میرے صحابہ جنتی ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعید بن زید، حضرت اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم، اور اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق ایک تو ان 10 صحابہ میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر کے فضائل جو احادیث میں بیان کیے گئے ان میں سے ایک فضیلت تو یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔
ہاں نبی۔ لیکن میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں ہے تو لہذا عمر بن خطاب اب نبی نہیں ہے۔ اچھا پیارے بچوں، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن خطاب یہ جنت والوں کے چراغ ہیں، سبحان اللہ۔ جنت والوں کے چراغ ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بچوں ذرا اندازہ لگائیے، ذرا سوچئے کہ حضرت عمر فاروق کو کتنا بڑا مقام حاصل ہے کہ آپ کا دل بھی سچا ہے، آپ کی زبان بھی سچی ہے۔ اللہ حضرت عمر فاروق کا صدقہ ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ راشد بھائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے سال تک خلیفہ رہے؟ بیٹا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، آپ کے حیات ظاہری کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے خلیفہ بنایا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو کچھ دن پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میٹنگ کی، صحابہ کرام کی ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تجویز کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کو خلیفہ بنایا جائے، تمام مسلمانوں کا امیر بنایا جائے۔ تو صحابہ کرام نے اس پر اتفاق کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی اور دوسرے جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب صحابہ نے متفقہ طور پر حضرت عمر فاروق کو اپنا خلیفہ بنایا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پیارے بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 مہینے 6 منتھ اور 4 دن تک آپ نے خلافت کی۔ آپ نے دنیا کے بہت بڑے ایریے میں، بہت بڑے رقبے پر آپ نے خلافت کی، اور آپ کی جو خلافت تھی اس میں سب آپ سے خوش ہوتے تھے، اور آپ کے عدل و انصاف کا چرچا وہ ہر جگہ تھا۔ اچھا راشد بھائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قرآن پاک میں کس طرح فضائل بیان کیے گئے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹا ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مشورہ دیتے یا کوئی آپ آئیڈیا دیتے کسی چیز کے بارے میں، تو اللہ پاک بعض اوقات انہی الفاظ کے ساتھ، انہی ورڈ کے ساتھ، انہی سینٹنس کے ساتھ قرآن پاک کی آیت کو نازل فرما دیتا۔ تو ایسی بہت ساری آیات ہیں، میں چند آیات ایسی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جیسے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی آراء جو آپ کی تجاویز ہیں وہ موجود ہیں، جن کی وحی الہی نے تائید فرمائی ہے، یعنی وحی نازل ہوئی، قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید ان آیات نے فرمائی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ حضرت عمر فاروق اگر کوئی بات ارشاد فرماتے اور دوسرے صحابہ بھی کوئی بات ارشاد فرماتے تو قرآن مجید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز پر نازل ہوتا، جو آپ کی رائے ہوتی۔ ابتدائی اسلام میں بیٹا پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک تجویز دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ازواج مطہرات کو، اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں۔ تو اس وقت قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، فرمایا کہ اور جب بیویوں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگنے جاؤ، کچھ سامان اگر مانگنے جاؤ، کچھ سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔ اور ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر نماز ادا کی، تو اس وقت عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی جگہ کو ہم نماز کی جگہ نہ بنائیں۔ تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔
جیسا حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی اسی طرح قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر فاروق نے جب اسے سنا تو آپ کی زبان مبارک سے بے ساختہ جاری ہوا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو اللہ بڑی برکت والا ہے، سب سے بہتر بنانے والا۔ آپ نے جیسے ہی یہ جملہ کہا تو اسی سینٹنس میں انہی لفظوں کے ساتھ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ایک مرتبہ تو ایک غیر مسلم نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ جو فرشتہ تمہارے نبی پر وحی لے کر آتا ہے، جن کا ذکر تمہارے نبی کرتے ہیں، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق نے کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، یعنی جو کوئی دشمن ہو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ تو انہی لفظوں کے ساتھ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی۔ اس سے بیٹا آپ سوچئے کہ حضرت عمر فاروق کی شان کیا ہے کہ آپ جو الفاظ ادا کرتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ قرآن پاک کی آیات نازل ہو جاتی ہیں، جو آپ تجویز دیتے ہیں اس تجویز کے مطابق قرآن پاک کی آیات نازل ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا راشد بھائی، آخر میں یہ بتائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اہل بیت سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے۔ آپ کی محبت کا عالم یہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے بیٹوں کو کپڑے عطا فرمائے، تو آپ جب حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے کپڑے دیکھنے لگے تو آپ کو یہ اچھا نہیں لگا، یہ کپڑے اتنے اچھے نہیں ہیں جو ان کے لیے مناسب ہوں، تو آپ نے خاص طور پر یمن سے ان کے لیے کپڑے منگوائے اور ان کی بارگاہ میں پیش کیے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، دیکھا آپ نے ہمارا پروگرام بچے اور قرآن۔ آج ٹاپک تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے۔ ہمارا ایک ہی نام سے کڈس مدنی چینل کے نام سے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اور ٹویٹر پہ پیج ہے، تو آپ ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں اور یوٹیوب پہ ہمیں سبسکرائب کر لیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا